الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز حاضرین، ہر قسم کی تعریف، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے مجھے، آپ کو، جنات کو محض اس لیے پیدا کیا کہ ہم اس کی عبادت کریں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. معلوم یہ ہوا کہ میری، آپ کی، ہم سب کی تخلیق کا جو اللہ رب العالمین کا مقصد واحد ہے وہ اس کی عبادت ہے. اور مفسرین نے کہا، خاص طور سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لیعبدون ای لیوحدون، میری عبادت کرنے کے لیے، یعنی خالص اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے، توحید قائم کرنے کے لیے. دوسرے الفاظ میں اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو جو مقصد تخلیق بخشی ہے، اس تخلیق کا جو مقصد عین ہے وہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی زمین پر ہم اللہ رب العالمین کی توحید قائم کریں. اور یاد رہے، میری اور آپ کی زندگی کا یہی مقصد ہے کہ جب تک ہمارے جان میں جان ہے، جب تک ہمارے دل میں دھڑکن قائم ہے اور جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہم لوگ توحید پر قائم رہیں گے. چاہے کچھ بھی ہو، مخالفتوں کا سیل رواں کتنا ہی زور بپا کیوں نہ کر دیا جائے، توحید کے دامن کو ہاتھوں سے کبھی جانے نہیں دیا جائے گا. اور توحید کی برابر اشاعت ہوگی، توحید کو برابر ترویج بخشی جائے گی. توحید کو دنیا کے کونے کونے میں، چپے چپے تک پہنچانے کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے موحدین کے کندھوں پر رکھی ہے. چاہے دنیا میں جتنی بھی مخالفتیں ہوں، ان مخالفتوں کو بالکل خاطر خواہ نہ لاتے ہوئے ہمیں اس مقصد کو اپنی، جب تک جان میں جان ہے، ادا کرتے رہنا ہے. اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ای لیوحدون، تاکہ وہ زمین پر میری توحید کو قائم کریں. اور یاد رکھیں میرے بھائیوں، چاہے دنیا جو کہے، چاہے دنیا جو کہے، مسلمانوں کے عروج، مسلمانوں کے زوال پر جتنی بھی بحثیں ہوں، جتنی بھی کتابیں لکھی جائیں، جتنے بھی سیمینارز منعقد کیے جائیں، جتنے بھی کانفرنسیں منعقد کی جائیں، مسلمان اس لیے عروج پر تھے، مسلمان اس لیے زوال پذیر ہوئے. بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن باٹم لائن میں آپ کو کہہ دوں، مسلمان اس وقت تک عروج پر تھے جب تک مسلمانوں کے عقائد مسلم تھے. جب تک مسلمانوں کے عقائد میں کوئی بگاڑ نہیں تھا، مسلمان اس وقت تک عروج پر تھے. مسلمان اس وقت زوال پذیر ہوئے جب مسلمانوں کے عقائد میں زوال آیا، جب مسلمانوں کے عقائد میں بگاڑ آیا. یاد رکھیں، آج
اس وقت بھی تعداد کبھی میٹر نہیں. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ. اللہ نے فرمایا کتنی چھوٹی جماعتوں نے بڑی بڑی جماعتوں کو ہرایا ہے، بڑی بڑی جماعتوں پر غلبہ حاصل کیا. میدان جنگ میں ہو چاہے کسی بھی میدان کے اندر ہو، چھوٹی چھوٹی جماعتوں نے بڑی بڑی جماعتوں پر غلبہ حاصل کیا ہے. چھوٹے چھوٹے لشکروں نے بڑے بڑے لشکروں کو تاراج کر کے رکھ دیا ہے. کس بنا پر؟ توحید کی بنا پر. آج مسلمانوں کا نمبر میٹر نہیں کرتا، مسلمانوں کا اتحاد جو ایک فرضی ہے اس کا وہ میٹر نہیں کرتا. میٹر اگر کوئی چیز کرتی ہے مسلمانوں کے امن کے لیے، مسلمانوں کے عروج کے لیے، مسلمانوں کے کمال کے لیے، مسلمانوں کی سرخروئی کے لیے اگر کوئی واحد چیز میٹر کرتی ہے، یاد رکھیں وہ ہے مسلمانوں کی توحید. اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں شرک کو نہیں ملایا، ان لوگوں کے لیے امن ہے، ان لوگوں کے لیے امن ہے. وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. چاہے جو ہو جائے، چاہے دنیا کے اندر کچھ بھی ہو جائے، مسلمان اس وقت سرخرو رہیں گے، مسلمانوں کو اس وقت عروج ملے گا، کمال ملے گا جس وقت مسلمانوں کے ایمان کے اندر شرک کی آمیزش نہیں ہوگی. یاد رکھیں، اس چیز کو یاد رکھا جائے. ہم دنیاوی اسباب، دنیاوی ذرائع، دنیاوی نمبر، ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. جو حقیقی مسئلہ وہ توحید و شرک کا ہے، اس کو یاد رکھا جائے. تو خیر، اللہ رب العالمین کی تعریف کے بعد درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے لیے رشد و ہدایت کا سامان لے کر مبعوث ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایک انسان کو اپنی مال سے، اپنے جان سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے زیادہ ہونی چاہیے. اگر کسی کی محبت اللہ کے نبی کی محبت سے ذرا بھی آگے بڑھ جائے، اس آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اس بات کا ہم نعرہ لگاتے ہیں، اس بات کی ہم گواہی دیتے ہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ گستاخ رسول کافر ہے. جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، جو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، وہ کافر ہے، وہ کافر ہے، وہ کافر ہے. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ کافر ہے. کسی کو گستاخ سمجھ لینا الگ بات ہے، اس پر دلائل قائم نہ کرنا الگ بات ہے، لیکن حقیقی اعتبار سے اگر کوئی اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، وہ آدمی کافر ہے. اس بات کو یاد رکھا جائے. ممبر رسول سے اس صدا کو ہم بلند کرتے ہیں کہ کوئی اگر اللہ کا نبی کا گستاخ ہے، اللہ کی، اس کے رسولوں کی، فرشتوں کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی اس پر لعنت ہو. جو اللہ اور اس کے رسول کا گستاخ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے. ہماری دھڑکن دھڑکن میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بسا ہے. ہمارے رگ و ریشے میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سمائی ہوئی ہے. یہ جو دنیا نے ہمیں مخالفتوں اور ہمیں جو تختہ مشق بنایا ہے، وہ محض اس لیے ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی توحید کو قائم رکھنے والے ہیں، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا دم بھرنے والے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے نام کے آگے ہمیں کوئی نام نظر نہیں آتا. اسی لیے دنیا نے ہمیں تختہ مشق بنا رکھا ہے، اور قیامت کی صبح تک یہ قائم رہے گا انشاءاللہ. ہم اور ہماری نسلیں قیامت کی صبح تک یہ کام برابر کرتی رہیں گی. جہاں اللہ کی توحید ہے اس کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اور جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا معاملہ ہوگا، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال کا معاملہ ہوگا، وہاں پر آپ کے قول سے بڑھ کر کسی کے قول کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تذکرہ چل رہا ہے. ایک دو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے متعلق کر کے مزید چند باتیں آپ کے سامنے کرنے کی بقیہ وقت میں کوشش کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جو تذکرہ چل رہا ہے، بالخصوص غزوہ خندق سے متعلق باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں. غزوہ خندق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں لڑی جانے والی ون آف دا موسٹ سگنیفیکنٹ بیٹلز ہے. بہت اہم، بہت ضروری، اور جیسے میں نے آپ کے سامنے پچھلے خطبوں میں بھی بتایا کہ بہت ساری صحیح مستند روایات اس سلسلے میں ہمیں ملتی ہیں. اس کے علاوہ قرآن مجید کی سورہ احزاب، خاص طور سے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، احزاب یہیں سے یہ ورڈ لیا گیا، اس سورہ کا نام اسی سے رکھ دیا گیا، سورہ احزاب. تو بہت اہم اور بہت ہی سگنیفیکنٹ اور بہت ہی امپورٹنٹ یہ بیٹل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. تو آپ نے سنا کہ کس طرح سے خندق کھودی گئی، اور خندق کھودنے کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل کس طرح سے ظاہر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ایک مار میں
ایک چٹان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالو کے ڈھیر میں تبدیل کر کے رکھ دیا. پھر ایک دوسرے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری چٹان کو 3 ماروں میں 3 ضربوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تک کہ صحابہ اکرام کی ہمتیں جواب دے چکی تھی, صحابہ اکرام کے کدال ٹوٹ گئے تھے لوہے کے, لیکن اللہ کے نبی نے 3 ضربوں کے اندر اسے توڑ دیا. اور اللہ کے نبی نے پیشن گوئیاں بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شام کے, یمن کے, اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پونجیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہیں. خیر, یہ ساری باتیں آپ کے سامنے اس سے پہلے کے خطبے میں آئیں. اور اللہ کے نبی کی برکت کا مظہر حضرت جابر بن عبداللہ کی صحیح بخاری اور مسلم کی روایت سے میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ کس طرح سے اللہ کے نبی کی دعا کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن ڈالنے سے 1000 صحابہ اکرام سکم سیر ہو کر, یعنی پیٹ بھر کر 1000 صحابہ اکرام نے کھانا تناول فرمایا. اس سلسلے میں باتیں آپ کے سامنے آئیں. آگے بڑھتے ہیں. خندق کی کھدائی مکمل ہوتی ہے. خندق جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھدوائی وہ مکمل ہوئی. ادھر خندق کی کھدائی وقت رہتے, بالکل انتھک صحابہ اکرام نے محنتیں اور کوششیں کی, وقت رہتے ادھر سے سارے کے سارے احزاب کا جمع, حزب کی جمع, ایک نہیں بلکہ یہ کنسولیڈیشن تھا, کنفیڈریشن تھا. یعنی ایک لشکر نہیں آ رہا تھا صرف مکے سے, صرف مکے والے مسلمانوں کے دشمن نہیں تھے اس مرتبہ یہ الائنس تھا, ایک بہت بڑا الائنس, گٹھ بندھن جسے کہا جاتا ہے. یہ ویسا گٹھ بندھن تھا اگینسٹ مسلمانوں کے لیے. تو تمام اطراف و اکناف سے الگ الگ قبائل جٹ رہے تھے, مسلمانوں کے خلاف آ رہے تھے, اسی لیے کہا گیا احزاب. یہ حزب نہیں ہے بلکہ یہ احزاب ہیں, بہت سارے گروہ. ادھر خندق کا کام ختم ہوا, ادھر سے گروہ, جتھا در جتھا, گروہ در گروہ لوگ جمع ہونے لگے. ادھر سے ابو سفیان کی لشکر, ابو سفیان کی کمانڈرشپ میں 4000 سے زائد کا لشکر ادھر سے آیا. ادھر سے نجد سے, بنو غطفان سے, بنو مرہ سے, اطراف و اکناف بنو اسد سے, الگ الگ بڑے بڑے قبائل سب جمع ہونے لگے مدینے کے باہر. سب لوگ جمع ہونے لگے. سامنے یہ منظر لوگوں کا گویا کہ سمندر ہے. 10,000 کے قریب کا لشکر مدینے کے باہر جمع ہونے لگا. اللہ اکبر. مسلمان یہ منظر اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں کے لشکر, مسلمانوں کے خلاف یہ لشکر جمع ہو رہے ہیں, اور لشکر کا نمبر ہے, لشکر کا عدد ہے کہ دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. مسلمانوں کے خلاف اتنی بڑا جمگھٹ. اللہ اکبر. مسلمانوں نے دیکھا, وہ جیسے ہی آئے سب سے پہلے ان کے سامنے آؤٹ آف سلیبس کوشچن تھا. جیسے میں نے آپ کے سامنے بتایا, آؤٹ آف سلیبس کوشچن, ان کا دماغ کام کرنا بند کر گیا. اتنے بڑا لشکر وہ لے کر آئے ہیں, اور ان کا پریپریشن بھی ایسا نہیں تھا کہ ہمیں محاصرہ کرنا ہے. محاصرہ کرنا کا مطلب آ کر مسلمانوں کو گھیر لینا ہے, ہو سکتا ہے مہینوں رہنا پڑے, ہو سکتا ہے 2 مہینے رہنا پڑے. ایسا نہیں تھا, ان کا پریپریشن ویسا نہیں تھا. اگر ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے تو وہ پریپئر ہو کے آتے, لیکن آ کر دیکھتے ہیں کہ یہ تو آؤٹ آف سلیبس کوشچن ہمارے سامنے آ گیا ہے. اتنا غلہ, اتنے جانور, اتنا کھانا پینا رہنا پڑتا سب, تو اتنا سب کچھ تو تھا نہیں. سب سے پہلے دیکھتے ہی حواس باختہ ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا ہے. اتنی بڑی خندق ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان حائل ہے. اتنا بڑا لشکر سامنے خندق انہوں نے دیکھا, اور ادھر سے مسلمان. اللہ اکبر. یہ تھے مسلمان اس دور کے. کیا معاملہ تھا دیکھیے ان کے ایمان کا. جیسے میں نے سورہ آل عمران کی بھی وہ آیت آپ کے سامنے بتائی کہ جب کہا گیا ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا, اللہ نے فرمایا غزوہ حمراء الاسد کے بارے میں کہ لوگ جمع ہو رہے ہیں تمہارے بارے میں اور آ کر تمہیں ختم کر دینا چاہتے ہیں, ان سے ڈرو. تب کیا کہا تھا صحابہ نے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہت بڑا بہترین کارساز ہے. انہوں نے اس وقت کہا تھا, اور ان کا ایمان ہے کہ گھٹنے کے بجائے بڑھ گیا. ہمارا معاملہ ایڈورسٹیز میں, ہمارا معاملہ ٹرائلز میں, ہمارا معاملہ ٹربولنس کے اندر جب ہمارے حالات صحیح نہیں ہوتے ہمارا ایمان گھٹتا ہے. ہمارا ایمان گھٹتا ہے, یہ اچھی علامت نہیں ہے. صحابہ کا معاملہ ایسا تھا کہ ایڈورسٹیز میں, برے حالات کے اندر ان کا ایمان الٹا بڑھ جاتا تھا. جب ان سے یہ کہا گیا اس موقع پر کہ سب لوگ جمع ہو کر تمہیں ختم کرنے آ رہے ہیں, تو ان کا ایمان بڑھ گیا اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہاں پر 10,000 کا لشکر اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں, 10,000 کا لشکر, اور لشکر ہے کہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ, قرآن کہتا ہے سبحان اللہ. اسی لیے یہ صحابہ اکرام کی شان میں ذرا برابر بھی گستاخی برداشت ہم نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں
جنہوں نے جب یہ لشکروں کو دیکھا، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب مومنوں نے احزاب کو دیکھا، اتنے جتھوں کو دیکھا، اتنے گروہوں کو دیکھا، قالوا، انہوں نے کہا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اسی کا وعدہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا کہ تمہیں مسلمان اگر تم ہو، مومن اگر ہو، تو تمہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ یہ بات تم اپنے ذہن سے نکال دو، آزمایا جائے گا، اللہ اور اس کے رسول کا یہ وعدہ ہے۔ کیا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِیب۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے اور تم پر وہ ساری آزمائشیں نہیں آئیں گی، وہ ساری مصیبتیں نہیں آئیں گی جو تم سے پہلوں کے اوپر آئی تھیں؟ کیا تم ایسا سمجھتے ہو کہ سیدھے سیدھے آسانی سے تمہیں جنت مل جائے گی؟ نہیں، تمہارا بھی معاملہ پہلے جیسا ہوگا، پہلے جیسوں کے جیسا ہوگا۔ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، ان کے اوپر سختیاں آئیں، ان کے اوپر آزمائشیں آئیں، ان کے اوپر مصیبتیں آئیں، یہاں تک کہ انہیں محسوس ہونے لگا کہ ان کے پیروں تلے زمین ہلنے لگی ہے۔ انہیں ایسا محسوس ہونے لگا کہ ان کے پیروں تلے زمین ہلنے لگی ہے، اور سب لوگ کہنے لگے رسول سمیت متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، یقینا اللہ کی نصر، اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو جب مسلمانوں نے دیکھا اتنے بڑے جمگھٹ کو، اتنے بڑے لشکر کو، تو انہوں نے کہا اسی کا تو وعدہ کیا گیا ہے کہ ہمیں آزمایا جائے گا، ہمیں ڈرا کر آزمایا جائے گا، اور ہم پر وہی کچھ گزرے گا جو پہلے کے مسلمانوں پر گزرا تھا۔ یہ تو ایکسپیکٹڈ ہے، یہ آؤٹ آف سلیبس کوشچن نہیں ہے، یہ وہ کوشچن ہے جس کی ہم نے بہت تیاری کی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ وہ کوشچن ہے جس کی ہم نے تیاری کی ہے، ہمارے رسول نے ہمیں اس کا وعدہ کیا ہے، ہمارے رب نے ہمیں اس کا وعدہ کیا ہے۔ آنے دو، 10,000 آنے کے 20,000 آ جائیں، ہمارے ایمان کو ہلا نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، ان کا نہیں بڑھا مگر ایمان اور فرما برداری۔ جب انہوں نے دیکھا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے ہمیں کہاں لا کر پھنسا دیا ہے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں کہا۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، ان کا ایمان بڑھا، ان کی رضا بڑھی، ان کی تسلیم بڑھی، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا جذبہ بڑھا۔ 10,000 کا لشکر دیکھ کر میرا اور آپ کا نہ جانے کیا حال ہو جاتا، میرا اور آپ کا نہ جانے کیا حال ہو جاتا۔ ان کا ایمان بڑھا، ان کی رضا بڑھی، ان کی تسلیم بڑھی، سبحان اللہ۔ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما۔ اچھا، آن دی ادر ہینڈ کیا ہوا؟ اذ یقول المنافقون، یہ تو مسلمانوں نے کہا، یہ تو اس کا تو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ ادھر منافقین نے کہا اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہنے لگے وہ لوگ جو منافق تھے اور جن کے دلوں میں مرض تھا، اللہ اور اس کے رسول کے وعدے جھوٹے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدے کیے ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ نعوذ باللہ، منافقین نے یہ کہا، یہ منافقین ہیں، یہ کفار ہیں میرے بھائیوں۔ تو سامنے اتنا بڑا لشکر آیا، منافقین نے ایسے کہا، مومنین نے ایسے کہا۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج لوگ نہ جانے اپنی زبان سے کلمات نکالنے سے پہلے ذرا بھی سوچتے ہیں یا نہیں، حکم داغنے سے پہلے سوچتے ہیں یا نہیں۔ ہمارے ایک بھائی کہتے ہیں کہ شیطانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ اللہ اکبر، تمہیں پتا بھی ہے شیطان کسے کہتے ہیں؟ تم نے شیطان کسے کہا؟ شیطانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ پھر وہی ہمارے بھائی کہتے ہیں منافقوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، منافق، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ کفار کی سب سے بدترین قسم جو جہنم کی سب سے نچلے گڑھے میں ہوگی۔ تم اپنے مسلمان بھائیوں کو منافق کہتے ہو، مسلمان بھائیوں کو شیطان کہتے ہو۔ چلیے ایک حدیث تمہیں ہم بتا دیتے ہیں، کیونکہ حدیثوں کا بعض دفعہ لوگوں کو علم نہیں ہوتا، اور دنیا کے اندر بڑا مسئلہ ہی امت کا یہ ہے کہ حدیثوں کا یا تو علم نہیں ہوتا، یا پھر حدیثوں کو وہ اہمیت حاصل نہیں ہوتی جو اماموں کے اقوال کو حاصل ہوتی ہے۔ کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مسلمان اپنے بھائی کو کافر کہتا ہے، لأخیہ یا کافر، اے کافر کہتا ہے، یا شیطانو، یا شیطان کہتا ہے۔ دیکھیے یاد رکھیں حدیث کے الفاظ، کیا کیا بولنا؟ یا کافر بولا، اے کافر کر کو بولا، یا فاسقو کر کو بولا، اے فاسق کر کو بولا، یا شیطانو کر کو بولا، اے شیطان کر کو بولا، یا عدو اللہ کر کو بولا، اے اللہ کے دشمن کر کو بولا۔ دو لوگ ہیں یہاں پر، ایک ہے بولنے والا، ایک جسے بولا جا رہا ہے، دو لوگ ہیں۔ یہ جو حکم ہے نہیں، کافر کا، منافق کا، فاسق کا، شیطان کا، اللہ کے دشمن کا،
دو لوگ ہیں، دونوں میں سے ایک پر تو آنے والا چھو، یاد رکھیں، دونوں میں سے ایک پر تو یہ حکم صادر ضرور ہوگا۔ جو بول رہا ہے اگر سامنے والا ویسا نہیں ہوا، اگر سامنے والا منافق نہیں ہے، اگر سامنے والا گستاخ نبی نہیں ہے، اگر سامنے والا کافر نہیں ہے، اگر سامنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کا گستاخ نہیں ہے، تو یاد رکھیں اگر تم جو بول رہے ہو اپنے الفاظ کو صحیح استعمال کرو، ورنہ وہ فتویٰ، وہ حکم کہیں تم پر نہ آ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق میں نے آپ کے سامنے یہ بات بیان کی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ معاملہ ہے، بولنے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے، اور علمی معاملہ ہے، اختلافات اپنی جگہ ہیں، اختلافات ہمیشہ سے رہے ہیں، علمی معاملات کا رد علمی ہونا چاہیے، دشمنی نہیں۔ ہاتھوں کو آستین کو چڑھا لینے کی ضرورت نہیں، تلواروں کو میانوں سے نکالنے کی ضرورت نہیں، علمی بات کا رد علمی کرو۔ اگر کسی نے تم پر کوئی اعتراض کیا ہے، کسی عالم کا تمہیں کوئی اعتراض پسند نہیں آیا ہے، اس کا علمی رد کیا جائے۔ اگر کسی عالم نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ حدیث ثابت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ حدیث ثابت نہیں ہے، تو تمہیں چاہیے تھا کہ اس حدیث کی صحت ثابت کرتے۔ اگر تم اس حدیث کی صحت کو ثابت کرتے، سب سے پہلے اس حدیث کو سیلیبریٹ کرنے والے ہم ہوتے۔ حدیث کی صحت تو ثابت نہیں کی، جو علمی نکات پر رد کیا گیا تھا اس کا جواب تو علمی طور سے نہیں دیا گیا۔ اس کے برعکس کیا ہوا؟ نعوذ باللہ من ذالک، خیر وہ کلمات میں اپنے زبان سے نہیں ادا کر سکتا فتنے کے اندیشے سے۔ اس کے برعکس کیا ہوا؟ اس کے برعکس مضحکہ خیزی ہوئی، مسخرہ پن ہوا، اس کے برعکس دلائل کا اور اس کے برعکس حقائق کا، احادیث کا مذاق اڑایا گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ خیر، امت کو یاد رکھیں کہ صحیح سوچ اور صحیح فکر پر آنے کی ضرورت ہے۔ اگر مسائل کے اندر، چیزوں کے اندر اختلاف ہے تو ان اختلافات کو علمی میدان میں پیش کیا جائے، کورٹ آف لا میں، اصول محدثین میں، اصول فقہاء میں، اصول مناظرہ میں، اصولیین کے نزدیک جو تمہارا آرگیومنٹ ہے وہ ایڈمیسیبل رہنا۔ خواہ مخواہ کا آرگیومنٹ نہیں چلتا، چاہے اس پر جو بھی چیخ پکار کیا نہ جائے، خواہ مخواہ کا آرگیومنٹ نہیں چلتا۔ جو تم بول رہے ہو وہ ایڈمیسیبل ہو، کیا ہو؟ ایڈمیسیبل ہو، یعنی ہاں یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یقیناً یہ دلیل ہے۔ تو اس طرح کی دلائل کو ہم تو انتظار کرتے رہ گئے، ایک دلیل ایسی نہیں ملی، ایک دلیل کہ واقعی میں ہاں جسے دلیل تصور کیا جا سکے۔ خیر، تو محبت برقرار رہنی چاہیے، امن برقرار رہنا چاہیے۔ رہی بات علمی اختلاف کی، علمی اختلاف کو آپ علمی رہنے دیں، علمی رہنے دیں، تو یہ تو قیامت کی صبح تک رہنے والا اختلاف ہے، لیکن اسے علمی رہنے دیا جائے، اسے فتنہ پروری پر محمول نہ کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ خیر، تو یہ معاملہ مسلمانوں کے ساتھ جو یہاں پر ہوا، منافقین نے ایسا کہا اور مسلمانوں نے کہا کہ اس کا تو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ اب صحابہ اکرام اس طرف ہیں، 3000 کا لشکر مسلمانوں کا تیار ہوا۔ کتنا؟ 3000 کا۔ مدینے ہی میں تھے مسلمان، کہیں دور سفر کر کے جانے کی بھی ضرورت نہیں تھی، مدینے ہی میں رہ کر مسلمانوں کو دفاعی اسٹریٹجی اختیار کرنی تھی۔ 3000 مسلمانوں کا لشکر تیار ہوا، سامنے کے مسلمان ادھر آ کر کھڑے ہوئے، دشمنان اسلام کا 10,000 کے قریب کا جنگ کفیر خندق کے اس پار ہے، خندق کے اس پار ہے۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ کس طرح سے خندق کو پھلان کر مدینے میں داخلہ کیا جائے، لیکن کچھ بھی کرے نہیں بن رہا ہے۔ کوششیں کر رہے ہیں لیکن ہو نہیں رہا ہے، اس طرح کا معاملہ ہے۔ ادھر صحابہ اکرام مستعد کھڑے ہیں، تیار کھڑے ہیں۔ اگر کوئی جتھا، اگر کوئی لشکر، اگر کوئی ٹکڑی اس بات کی کوشش بھی کرتی ہے تو اسے مسلمانوں کے تیروں کا جواب دینا پڑے گا۔ اگر کوئی خندق میں اتر کو بھی چڑھ رہی، تب تک مسلمان تو تیر لے کر کھڑے ہوئے ہیں، مسلمان تمہیں نہیں آنے دیں گے، مسلمان تیر لے کر کھڑے ہوئے تھے۔ اس طرح کا معاملہ ہے، برابر کوشش ہوتی رہی، لیکن اس اثنا میں بعض لوگ سرپھرے قسم کے ہوتے ہیں، اڑیل قسم کے ہوتے ہیں، بیل بدھی قسم کے ہوتے ہیں۔ بیل بدھی، بیل کے جیسا دماغ رہتا تھوڑے لوگوں کا۔ مشرکین کے جتھے میں، مشرکین کے لشکر میں اسی طرح کا ایک بیل بدھی قسم کا آدمی تھا، جس کے جسم میں طاقت بھی بیل جیسی تھی اور بہت سرپھرا قسم کا آدمی۔ اس کا نام تھا عمرو بن عبد ود، بدھ کا نام ہے، تو انہیں بدھ کا بندہ، اس کا باپ عمرو بن عبد ود بہت بڑا لشکر کا بہت بڑا سردار بھی تھا، بہت بڑا پہلوان تھا اس کا، ڈیل ڈول۔ اور یہ جنگ بدر اور جنگ احد میں کسی وجہ سے شریک نہیں ہو پایا تھا، وہ کسر نکالنے کے لیے بھی آیا تھا۔ بہت بڑا پہلوان،
یہاں تک کہ عرب کے اندر اسے 1000 آدمیوں کے برابر تصور کیا جاتا تھا۔ اس طرح سے ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا ہے، اور بھی دوسرے محدثین مورخین نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس سلسلے میں باتیں لکھی ہیں۔ اس کا نام تھا عمرو بن عبد ود۔ اپنے ساتھ ایک چھوٹی سی ٹکڑی لے کر گھسنے کی اس نے کوشش کی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے۔ اکرمہ بن ابی جہل ابو جہل کے بیٹے، ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے ہیں۔ اکرمہ بن ابی جہل، عمرو بن عبد ود اور بھی چند دوسرے شریر قسم کے لوگ کسی نہ کسی طرح سے خندق کو عبور کر کے اس پار آ گئے۔ اس پار آ کر مسلمانوں کے سامنے دیکھی ہمت، دیکھی سر پھرے پن کی انتہا دیکھی عمرو بن عبد ود کی۔ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، گھوڑے کے ساتھ آیا ہے، گھوڑے کے ساتھ آ کر دن دناتا ہوا مسلمانوں کا یہ لشکر جرار کھڑا ہوا ہے، پیچھے 10,000، بیچ میں خندق عبور کر کے عمرو بن عبد ود آیا، کھڑا ہوا، صحابہ اکرام دیکھ رہے ہیں، کہتا ہے حل من مبارزن، زور سے چیلنج، کیا میرے ساتھ لڑنے والا کوئی ہے تم میں؟ حل من مبارزن کا نعرہ لگاتا ہے، چیلنج آ کر۔ اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام اس کا ڈیل ڈول، اس کی پرسنالٹی، اس کی طاقت، اس کا جسمانی، اس کی حیت دیکھ کر اکثر صحابہ اکرام آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ یہ پکارتا چلا جا رہا ہے، حل من مبارزن، دعوت مبارزت دے رہا ہے۔ کون ہے جو آئے؟ حل من مبارزن۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں اجازت کے بغیر صحابہ نہیں کرتے تھے، انا لہو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں اس کا جواب دیتا ہوں، آپ اجازت دیں۔ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، ادھر اس کا چیلنج بڑھتا جا رہا ہے۔ حل من مبارزن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر سے حضرت علی پوچھتے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی خاموش ہے۔ آخر کار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی تھی۔ سبحان اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میانہ قد کے تھے، میانہ قد، لیکن جنگی معاملہ جو ہے انسان کتنا بڑا ہے، کتنا چوڑا ہے، کتنا دھاڑشی ہے، کتنا وزنی ہے، اس پر نہیں طے ہوتا۔ اس کی چستی، اس کی پھرتی، اس کی تلوار بازی اور اس کے جو دوسرے جنگی صلاحیتیں اس کے اوپر اس کا نربھر ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان تمام معاملات کے اندر جہاں سے فہرست شروع ہو وہاں حضرت علی کا نام ہے۔ سبحان اللہ، یہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اجازت لے کر سامنے آ کر کھڑے ہو گئے عمرو بن عبد ود کے۔ عمرو بن عبد ود نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو کہنے لگا میں تم سے نہیں لڑ سکتا۔ ایک روایت میں اس طرح سے بات ہے کہ علی میں تم سے نہیں لڑ سکتا، تمہارا باپ ابو طالب میرا دوست تھا، میں تم سے نہیں لڑ سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لیکن میں تم سے لڑنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ تو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے۔ اتنا کہنا تھا، اسے غصہ غیظ و غضب میں آ گیا، تلوار سینت لی، گھوڑے پر سے اترا۔ یہ ایک عجب قسم کی ایک روایت تھی عربوں کے اندر، اور سامنے دشمن کے اوپر ٹیرر قائم کرنے کے لیے، اسے ٹیریفائی کرنے کے لیے اپنے گھوڑے پر اترا، چھلانگ لگا کر اترا، اپنے گھوڑے کے سامنے کے دونوں ٹانگوں کو کاٹ دیا، سامنے کے دونوں کونچوں کو سامنے کے کاٹ دیا، گھوڑا زمین پر گرتا۔ سامنے والے کو ڈرانے کا ایک طریقہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں سے ڈرنے والے، اس طرح سے اس نے ایک سٹنٹ کیا، سامنے کھڑا ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس کا سٹائل تھا وہ عمرو بن عبد ود کا پرانا سٹائل، سامنے اپنے اپوننٹ کو ہمیشہ 3 آپشنز دیتا تھا، کہتے ہیں اپوننٹ کو ہمیشہ 3 آپشنز دیتا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس طرح سے تو اپنے سامنے والے کو 3 آپشنز دیتا ہے، میں تجھے 3 آپشنز دیتا ہوں۔ پہلا آپشن، اللہ اور اس کے رسول پر اسلام قبول کر، اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہو جا، پہلا آپشن۔ اس نے بالکل جھڑکتے ہوئے سخت الفاظ میں اس بات کی مذمت فرمائی۔ دوسرا، اپنی اور اپنی قوم کی خیر اور عافیت مناتے ہوئے یہاں سے نکل لے، تو بھی بچتا، تیری قوم والے بھی بچتے، سیدھا یہاں سے نکل۔ حضرت علی نے دوسرا آپشن یہ دیا۔ تیسرا آپشن یہ کہا کہ میں حاضر ہوں، اگر تو جنگ ہی چاہتا ہے تو میں حاضر ہوں۔ اس طرح سے اس نے تیسرا آپشن قبول کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمرو بن عبد ود کا آمنا سامنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا وار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر عمرو بن عبد ود کرتا ہے، ایسا وار کرتا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت علی کی جو ڈھال تھی، ڈھال 2 ٹکڑے ہوتی، کیسا وار رہا ہوگا، لوہے کی ڈھال ہے
حضرت علی کے اوپر چڑھ کر ایسا وار کرتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وار کو روکتے ہیں تب بھی وہ وار اتنا زبردست تھا کہ ڈھال کے 2 ٹکڑے ہو کر گر گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عمرو بن عبد ود سامنے ہے، حضرت علی کے ہاتھ میں صرف تلوار ہے، ڈھال بھی نہیں ہے، ایک پہلا اس کا وار تھا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد وار کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ دیکھیے معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ لیس الخبر کالمعاینہ، جن لوگوں نے وہ چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں انہی کا حصہ ہے۔ میری قاصر زبان کیا بیان کر پائے گی؟ نہ میرے پاس وہ الفاظ ہیں، نہ وہ معاملہ ہے، نہ ہی ہمارے دینوں میں، ہمارے سینوں کے اندر ویسا ایمان ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ویسا ایمان ہمیں عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ان لوگوں سے وہ محبت ہمارے سینوں کے اندر ڈال دے۔ نہ میں بیان کر پا رہا ہوں، نہ وہ باتیں بیان کرنے کی ہمارے اندر اثر ہے، نہ ہمارے اندر قابلیت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ ایسا حملہ کیا لائٹننگ کے جیسا، بجلی کی کوند کے جیسا، کہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر گر گئے۔ عمرو بن عبد ود جس کے اوپر پورے لشکر کو لاش تھا، 1000 سواروں کے برابر جسے تسلیم کیا جاتا تھا، 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر رہ گیا۔ اکرمہ بن ابی جہل اور دوسرے ساتھی وہیں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور خندق کی اس طرف جا پہنچے۔ یہ سب سے پہلے جو ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک بہت بڑی مورل ون سامنے والوں کو گویا کہ ذہنی طور سے شکست حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دے دی۔ سامنے ان کا سب سے بڑا لشکر کا سب سے بڑا پہلوان 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر پڑا ہے، پورے 10,000 کا لشکر سامنے ٹھہر کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ معاملہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سبحان اللہ۔ تو یہاں تک باتیں آئیں۔ آج کے اس خطبے میں بہت ساری باتیں ہمارے بھائیوں ہمارے سامنے آئیں، کتاب و سنت سے تعلق رکھنے والی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے تعلق رکھنے والی، سیرت طیبہ سے تعلق رکھنے والی بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ دیکھیے فتنہ پروری اس کے اندر ہمیں نہیں پڑھنا ہے، بحث و مباحثے کے اندر نہیں پڑھنا ہے، اور بغیر علم کے تو بالکل بات بھی نہیں کرنی ہے۔ بعض دفعہ نوجوانوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ بغیر علم کہیں پر کچھ چھیڑ دیتے ہیں اور وہیں پر لاجواب ہو کر آ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور فضا امن کی برقرار رہے، رمضان المبارک کا مہینہ بھی آ رہا ہے، امن برقرار ہو، امان برقرار ہو، سلامتی برقرار ہو، اللہ رب العالمین ہدایتوں سے لوگوں کو سرفراز فرمائے، اللہ رب العالمین دین کا صحیح فہم لوگوں کو عطا فرمائے۔ اور رہی بات علمی اختلاف کی تو آئیں، علمی اختلاف کا حل علمی بات سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی علمی دلیل کا رد کر رہے ہیں تو علمی رد کریں، ہمیں قبول ہے، ہم سننا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے، اس موقف کی کیا دلیل ہے، اس حدیث کے ضعف پر تمہارے پاس کیا کلام ہے، وہ بیان کریں۔ جذباتیات سے، آوازیں پھاڑنے سے اور مضحکہ خیزی سے، تمسخر سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، یہ چند چیزیں ہیں جو آج کے اس خطبے کا پیغام تھیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہم کرتے ہیں کہ کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے، امت مسلمہ کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔